الى المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی، مسجد اقصی سے پہلے آسمان سے ساتوں آسمان کی سیر کی، ساتوں آسمان سے کے بعد سدرۃ المنتہا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم ناظرین، آج عقائد اہل سنت کورس کی چھٹی کلاس ہے، اور سب سے پہلے تمام ہی سامعین و ناظرین و حاضرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود پاک پڑھ لیجئے تاکہ جو سنیں وہ یاد رہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ ہمارا درس، ہماری کلاس عقائد اہل سنت میں نبوت کے باب کے حوالے سے جاری اور ساری تھا۔ آج انشاءاللہ عز و جل انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے حوالے سے معجزات کے بارے میں ہم سماعت کریں گے۔ آج سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ معجزہ کسے کہتے ہیں؟ تو معجزے کی تعریف سماعت فرما لیجئے کہ معجزہ کہتے ہیں ایسی خرق عادت بات، ایسی بات جو عقل میں نہ آئے اور وہ اللہ کے نبی سے ثابت ہو جائے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے معجزہ کہتے ہیں۔ اور یاد رکھیں معجزے کا تعلق یہ انبیاء کے ساتھ ہی خاص ہے۔ جیسے چند مثالیں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ قرآن کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی نے اس واقعے کو ذکر فرمایا۔ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کئی میل دور چوٹیوں کی آواز کو سن لیتے ہیں۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان ہے کہ آپ عصا ڈالتے ہیں، اژدہا بن جاتا ہے، وہی عصا سمندر میں مارتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی اس نبوت والے عصا کی برکت سے، اس معجزے سے کئی راستے نکال دیتا ہے، کئی پانی کے چشمے جاری ہو جاتے ہیں۔ تو اس طریقے سے اللہ کے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے ساتھ جو خرق عادت، عقل میں نہ آنے والی بات اگر ثابت ہو جائے اسے معجزہ کہتے ہیں۔ سرکار کے بے شمار معجزات ہیں۔ اگلا سوال ہمارا یہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معجزات کتنے عطا فرمائے؟ تو معجزات بے شمار عطا فرمائے۔ قرآن کا معجزہ، معراج کا معجزہ، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لعاب کا معجزہ، ہاتھ مبارک کا معجزہ، دندان مبارک کا معجزہ، پسینے مبارکہ کا معجزہ، لیکن سب سے بڑا معجزہ وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وہ یہ ہے کہ اللہ نے پیارے آقا کے قلب منور پر قرآن نازل فرمایا۔ اسی طرح معراج کا معجزہ، ایک چھوٹے سے وقت کے اندر اللہ کے نبی کو بلایا گیا، مہمان بنایا گیا، لامکان تک راز و نیاز کی باتیں ہوئیں، یہ رب جانے، رب کا حبیب جانے۔ قرآن میں تذکرہ ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی، مسجد اقصی سے پہلے آسمان سے ساتوں آسمان کی سیر کی، ساتوں آسمان سے کے بعد سدرۃ المنتہا، جنت کی سیر کی، جہنم کا معائنہ کیا، اور اسی طریقے سے پھر رب سے ملاقات کی۔ جی ہاں، معجزہ معراج کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی نے رب سے ملاقات کی، رب کا دیدار کیا۔ تو آیا یہ بالکل واضح طور پر اپنی آنکھوں سے دیدار کیا؟ جی ہاں، اللہ قرآن میں فرماتا ہے ما زاغ البصر وما طغى، کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو آنکھ مبارک ہے وہ نہ حد سے بڑی نہ ہی تجاوز کی، بلکہ اللہ تبارک و تعالی کا دیدار کیا۔ کیسے کیا؟ انشاءاللہ قیامت والے دن پتہ چلے گا، جب مسلمان سرکار کے دامن سے وابستہ رہنے والے جنت میں جائیں گے، جنتیوں پر سب سے بڑا انعام ہوگا کہ رب کا دیدار ہوگا۔ کیسے ہوگا
یہ کیسے ویسے کے چکر میں دنیا میں نہ پڑے، انشاءاللہ رب کا دیدار ہوگا جب بتا دیں گے کہ رب نے اپنا دیدار کیسے کروایا۔ لیکن یاد رکھیں ہمارے سابق میں یہ درس گزر چکا ہے کہ اللہ جسم و جسمانیت سے پاک ہے، وہ طاقت رکھتا ہے دیدار کروانے پر، کیسے کرواتا ہے یہ اس کی قدرت ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا اور اپنی ظاہری آنکھوں سے کیا۔ معراج کے حوالے سے ایک اور سوال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو معراج پر لے جایا گیا تھا یہ نیند میں تھا یا بالکل ظاہری حالت میں تھا، جاگتی حالت میں تھا؟ تو بالکل پیارے آقا کو معراج جو کروائی گئی وہ نیند میں نہیں بلکہ جاگتی آنکھوں کے ساتھ کروائی گئی۔ یہاں تک کہ علماء کرام نے فرمایا پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو معراج کروائی گئی وہ جسم مال روح تھی، جسم بھی تھا اور روح بھی ساتھ تھی۔ یہی ہمارا عقیدہ اہل سنت ہے۔ اگلا سوال نبوت کے حوالے سے کہ معجزہ کیوں ضروری ہے، معجزہ کیوں ظاہر کیا انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے لیے؟ تو اس کا جواب دیا ہے کہ اس وجہ سے معجزے کو ظاہر کیا تاکہ عام انسان اور انبیاء میں فرق کیا جا سکے کہ یہ جو نبی ہے وہ عام انسان نہیں ہے، عام بشر نہیں ہے، بلکہ اللہ نے بڑی کمالات سے نوازا ہے، بڑی برکتوں سے نوازا ہے۔ اگلا سوال، کیا غیر نبی سے معجزہ ظاہر ہو سکتا ہے؟ تو ہرگز نہیں۔ ہمارا یہی عقیدہ ہے کہ غیر نبی سے معجزہ بالکل ظاہر نہیں ہو سکتا، کیونکہ معجزہ ثابت ہونے کے لیے دلیل ہی یہ ہے کہ وہ انبیاء سے ہو، وہ اللہ کے نبیوں سے ہو۔ اگلا سوال کہ معجزہ اور کرامت میں کیا فرق ہے؟ کرامت کے حوالے سے بھی بیش قیمت ہماری گفتگو ہو چکی ہے، آپ چینل پر جا کر ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ لیکن یہاں پر بھی کیا ہے، عقائد اہل سنت کی گفتگو چل رہی ہے تو آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں کہ معجزہ جو ایسی بات عقل میں آئے، نبی سے ثابت ہو، اسے معجزہ کہتے ہیں۔ جیسے چاند کے 2 ٹکڑے کر دینا، سورج مشرق سے نکلتا ہے مغرب میں طلوع ہوتا ہے تو اب کیا کرنا، غروب ہونے والے سورج کو دوبارہ پلٹا دینا، کنکر سے کلمہ پڑھوا لینا، ٹھیک ہے؟ یہ ساری باتیں انبیاء سے اگر ثابت ہوں تو اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے معجزہ کہتے ہیں۔ اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے سے اگر خرق عادت بات، عقل میں نہ آنے والی بات اگر ثابت ہو تو اسے کرامت کہتے ہیں۔ تو خدا را کرامت اور معجزے کو ملائیے نہیں، بلکہ معجزہ انبیاء سے ثابت ہوتا ہے، کرامت اللہ کے نیک بندوں سے ثابت ہوتی ہے۔ اور میں نے پچھلی ویڈیو کے اندر یہ بھی عرض کیا ہے کہ جو کرامت ہے اس کا ثبوت قرآن سے ملتا ہے، آپ جا کر چینل پر ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ یہ تھا آج کے چند سوالات جو انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے حوالے سے ہے۔ اگر میں معجزات کی بات کروں تو کئی گھنٹے گفتگو ہو سکتی ہیں، لیکن طوالت پر ہماری مبنی یہ کلاس نہیں ہوتی، 8 سے 10 منٹ پر مشتمل یہ جمعہ ہفتہ اتوار کلاسز ہوتی ہیں۔ اگر اس حوالے سے کوئی سوالات ہو تو ضرور کمنٹس میں کر سکتے ہیں یا آپ ڈائریکٹ میسج بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عقیدہ اہل سنت کو تھامنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے اللہ نے ہمیں توفیق دی، ہم نے اللہ تبارک و تعالی کے حوالے سے، صفات کے حوالے سے گفتگو کی، پھر انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے حوالے سے، پھر معجزے کے حوالے سے، اور انشاءاللہ عز و جل اللہ نے چاہا تو آئندہ ہفتے، آئندہ درس کے اندر جمعۃ المبارک کے دن جو گفتگو آپ کے سامنے کی جائے گی وہ ہوگی قرآن شریف کے حوالے سے۔ جی ہاں، قرآن کے حوالے سے کہ آسمانی کتاب کیا ہوتی ہے، دنیا اس زمین پر کوئی آسمانی کتاب موجود ہے، قرآنی کتاب کون کون سی ہیں، قرآن کے اندر کیا احکامات ہوتے ہیں، انشاءاللہ عز و جل اللہ نے چاہا تو آئندہ گفتگو میں ہم سماعت کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عقیدہ اہل سنت پر قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔